کہتے ہیں جہاں دولت کا سکھ ہوتا ہے وہاں اولاد کی طرف سے ضرور دکھ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے والدین کے ساتھ ہوا۔ میری ماں بہت خوبصورت تھی مگر بے حد غریب کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ڈیڈی نے غربت پر حسن کو ترجیح دی اور امی سے شادی کر لی۔ ماما اور ڈیڈی کی آپس میں محبت تھی۔ وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی تو ماما کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور میں نے ڈھیر سارے دکھ ان کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ سب میری ناسمجھی کے باعث ہوا، ورنہ میں آج اتنی دکھی اور برباد نہ ہوتی۔ ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ کبھی کبھی ان سے ہماری ملاقات ہو جاتی تھی۔ جب جان پہچان بڑھی تو میں ان کے گھر میں بھی جانے لگی کیونکہ رابل کی امی مجھ سے بہت پیار کے ساتھ ملتی تھیں۔ کسی دن رابل گھر پر ہوتا، اس سے بھی بات چیت ہو جاتی۔ رابل آنٹی کا خوبصورت بیٹا بہت خوش گفتار تھا۔ زیادہ تر ہماری ملاقات گیٹ کے قریب ہونے لگی تھی کیونکہ میں روز ٹہلنے کے لیے قریبی پارک جاتی۔ اس وقت وہ بھی اپنے گھر سے چہل قدمی کے لیے نکل رہا ہوتا۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ سب جانتے تھے کہ زیادہ تر اپر کلاس گھرانوں میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیرون ملک آنے جانے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کسی سے ملنے پر پابندی نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تو رابل کو اپنے گھر مدعو کر سکتی تھی مگر میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ ابھی تک میرے ذہن نے اس کو بطور دوست قبول نہیں کیا تھا۔ اکثر تو میں اس کو نظر انداز کرنا چاہتی لیکن سامنا ہو جاتا تو ہیلو ہائی کرنا پڑتی۔ کچھ دنوں بعد جانے کیا ہوا کہ جب تنہائی میں بیٹھتی تو اس کا خیال تنگ کرنے لگتا۔ میں اس کے خیال کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی۔ وہ نظر نہ آتا تو پریشان ہو جاتی۔ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ابھی تک میرے ذہن کی سلیٹ صاف تھی، اس پر کسی کا نام نہیں درج تھا۔ اب میں سمجھی کہ کسی کو چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سچ کہتے ہیں اس جذبے پر کسی کا اختیار نہیں۔ محبت تو خود بخود گلے کا ہار ہوئی جاتی تھی۔ یہ کیسا جذبہ ہوتا ہے، آدمی نہ بھی چاہے خیالات پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ شاید عمر کا تقاضا تھا یا میرا ذہن اس قدر کیا تھا۔ رابل کا خیال میرے وجود پر چھاتا گیا اور میں بے بس ہو گئی۔ اب وہ سامنے ہوتا تو میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور دل پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ وہ نہ ملتا تو بے چینی بڑھ جاتی۔ کبھی وہ بات کر رہا ہوتا اور میں گمسم ہو جاتی، تبھی بات جلدی ختم کر کے واپس لوٹنے کی کوشش کرتی۔ ان حرکتوں سے وہ میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ ہماری گفتگو اکثر پارک میں چہل قدمی کے دوران ہوتی تھی۔ ڈیڈی میری حالت کو نوٹ کر رہے تھے۔ میں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہ تھی۔ میرے اندر اب وہ زندہ دلی نہ رہی تھی جو میری طبیعت کا خاصہ تھی۔ ایک دن ڈیڈی بولے، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت دنوں سے چپ چپ ہو، جاؤ شاپنگ کراؤ۔ انہوں نے مجھے کافی رقم دی لیکن میں شاپنگ پر نہ گئی۔ ڈیڈی نے پوچھا، تم نے شاپنگ نہیں کی؟ کیسے جاتی ڈیڈی؟ گاڑی تو بھائی لے گئے تھے۔ آپ کی گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے اور ممی کی گاڑی میں نہیں چلا سکتی۔ اب میں اس وقت کہاں جاؤں گی جب آپ مجھے علیحدہ گاڑی لے دیں گے؟ والد صاحب نے اگلے روز علیحدہ گاڑی خرید کر مجھ کو گفٹ کر دی۔ اب میں صاحب کار تھی، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی۔ اسی روز کار نکال کر ایک کیفے میں پہنچ گئی۔ وہاں اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ اس خوشی میں مگن تھی کہ رابل وہاں آ گیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا تعاقب کیا تھا۔ اس دن ہم نے بہت سی باتیں کی۔ میں نے اسے اظہار محبت کر دیا۔ اس نے بھی وعدہ کیا کہ اس رشتے کو نبھائے گا جو ہمارے دلوں کے درمیان جڑ چکا تھا۔ تبھی نئی گاڑی پر ہم نے خوب سیر کی۔ وہ بار بار یہی الفاظ کہتا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے والد کی دولت سے غرض نہیں، مجھے تم آزما لینا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ روز شام کو اکٹھے گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ایک روز رابل نے کہا، چلو ہاکس پہ چلتے ہیں۔ میں نے بتایا، وہاں ہمارا ہٹ بھی ہے، تب تو سارا دن وہاں گزاریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اگلی صبح ہی کچھ سامان لے کر ہم دونوں ہاکس پہ چلے گئے۔ دوپہر تک بہت اچھا وقت گزرا، خوب انجوائے کیا۔ دوپہر کے بعد ہم تھک کر ہٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں میوزک سننے لگی اور وہ مشروب پینے لگا جو اپنے بیگ میں ساتھ لایا تھا۔ جب میری نظر اس کی بوتل پر پڑی تو کہا، رابل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں مت پیو، تم کو زیادہ نشہ چڑھ گیا تو میں کیا کروں گی؟ یوں بھی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سونی، لیکن کبھی کبھی ریلیکس ہونے کے لیے پینا اچھا رہتا ہے۔ اتنا خوبصورت موسم
یہ فضا، یہ ہوا پھر کہاں ملے گی؟ تم ساتھ ہو تو سیر کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ کیا میرا ساتھ کافی نہیں ہے جو اسے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ بوتل ختم کر چکا تھا۔ میں نے بوتل اس کے سامنے سے ہٹا لی اور دوبارہ کہا، کیا میرا ساتھ کافی نہیں تھا دل کی خوشی کے لیے؟ ابھی جھوٹے نشے کی ضرورت ہے؟ اچھا تم کہتی ہو تو اور نہیں پیوں گا۔ وہ بولا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ذرا ستانے کو دراز ہو گئے۔ یہ ایسا دن تھا جب خوبصورت عمر تھی، امنگیں تھیں، خواب تھے، تنہائی تھی اور دلربا محبت بھی تھی۔ ایسے میں کسی غلطی کا امکان غالب تھا۔ محبت کی پاک دامنی کو جذبات کی جھلستی آگ سے نہ بچا سکتے تھے۔ اس روز میں اس ظالم آگ کی لپیٹوں سے اپنا دامن جلا بیٹھی۔ ہوش آیا تو پاکیزہ محبت کا تاج محل جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ میں افسردہ بیٹھی تھی اور وہ معافی طلب کر رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور بہت جلد۔ ایک ہفتے تک میں اس سے نہ ملی اور نہ سامنا کیا۔ تبھی اس نے اپنے والدین کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دیا۔ ممی نے آؤ بھگت کی، مگر وہ ہمارے لگاؤ سے واقف نہ تھیں۔ یہی سمجھ رہی تھیں کہ یہ لوگ پڑوسی ہونے کے ناطے آتے ہیں۔ جب آنٹی نے رابل کے ساتھ میرے رشتے کی بات چھیڑی تو میرے والدین نے برا منایا، کیونکہ یہ لوگ مال و دولت میں ہم سے کمتر تھے۔ ان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارا آپ کا جوڑ نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ہم پلہ خاندان میں کریں گے۔ رابل کے والدین بڑی توقع کے ساتھ آئے تھے، یہ توہین گوارا نہ کر سکے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، بے شک آپ کو ہم سے رشتہ کرنے میں قباحت ہو رہی ہے، مگر آپ کی لڑکی کو تو یہ رشتہ منظور ہے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ بات انہوں نے اس قدر چھپتے لہجے میں کہی کہ ڈیڈی نے اسے اپنی بے عزتی خیال کیا اور رابل کے والدین کو کھری کھری سنا دی کہ تم لوگ پہلے خود کو ہمارے لائق تو بنا لو، پھر بات کرنا۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے، ورنہ منہ توڑ جواب دیتا۔ وہ لوگ اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ رابل نے مجھے فون کیا، کہنے لگا، دیکھو سونی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو تم برباد رہو گی، اور میں بھی۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، ورنہ اپنے والدین کو تمہارے گھر کیوں بھیجتا؟ میں ان دنوں جذباتی ہو رہی تھی، ماں باپ سے خوب جھگڑا کیا اور خودکشی کی دھمکی دے دی۔ آخر ڈیڈی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ انہوں نے کبھی میری کسی خواہش کو رد نہ کیا تھا۔ انہوں نے رابل کے والدین کو فون کیا اور معذرت خواہ ہو کر کہا کہ مجھے بچوں کے انٹرسٹ کا علم نہ تھا، میں رشتہ دینے کو تیار ہوں۔ یوں جلدی ہماری شادی ہو گئی، مگر میرے والد نے سادگی سے مجھے رخصت کیا، کیونکہ وہ رابل کی فیملی کو اپنے اسٹیٹس سے نیچا جانتے تھے، اور اسی بات کا ان کو دکھ تھا کہ ہمارے جیسے دولت مند نہیں ہیں، محض کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ انہوں نے میری شادی میں اپنے حلقہ احباب اور رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا۔ میں رخصت ہو کر رابل کے گھر آ گئی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی، بس اپنی محبت کو پا کر بہت خوش تھی۔ شادی کے بارے میں لڑکیاں کیسے کیسے سہانے خواب دیکھتی ہیں، اور جب شادی محبت کی ہو تو عورت پیا گھر کی دلہیر پر قدم رکھتے ہی گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ 6 دن میں کائنات بنی تھی، میری شادی بھی 6 دنوں کے اندر اندر ہو گئی، مگر خوشیوں کی یہ بیل 7ویں دن لٹ گئی۔ رابل نے تبھی مطالبہ کر دیا کہ میں اپنے والد سے 5 لاکھ روپے لے کر آؤں تاکہ ہم نئی خوشیاں بھری زندگی شروع کر سکیں۔ ان دنوں 5 لاکھ بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ رابل بار بار اصرار کرنے لگے تو مجبوراً آنسوؤں کی گھٹن میں نے والدین سے رقم مانگی، لیکن یہ نہ بتایا کہ رابل کے مطالبے پر مانگ رہی ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں سیر کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ رابل کے پاس اتنی رقم نہیں کہ مجھے سیر کو لے جا سکیں۔ ڈیڈی سمجھ گئے کہ میں ہنی مون کی خوشی دامن میں بھرنا چاہ رہی ہوں، کہ یہی زندگی کے یادگار دن ہوتے ہیں۔ تاہم ان دنوں بے شک یہ رقم زیادہ تھی، وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ بہرحال میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میری خوشی ان کو ہر حال میں عزیز تھی۔ یہ رقم ان کے نزدیک میری خوشی کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ رقم لینے کے بعد رابل کا دل موم ہو جائے گا اور میں اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکوں گی، مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ اس رقم سے رابل نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا، اور اس کے بعد مزید رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ بھلا اتنی رقم میں دوبارہ اپنے ڈیڈی سے کیوں کر مانگ سکتی تھی؟ جب میں نے انکار کیا تو اس نے ایک اور چال چلی۔ وہ مجھے اپنے دادا دادی سے ملانے کے لیے اپنے گاؤں لے گیا اور کہا، کچھ دن میرے بزرگوں کے پاس رہ لو، میں جلد آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھے سادے شفیق لوگ تھے۔ میں رابل کی بات مان گئی۔ وہ مجھے اپنے لوگوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا اور شہر جا کر ڈیڈی کو فون کیا
کہ آپ کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے. اگر ہم نے تعاون کی رقم نہ دی تو وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے. والد اتنے بیوقوف نہ تھے. انہیں شک پڑ گیا کہ ضرور رابل ہی کی کوئی چال ہے. انہوں نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے پولیس کے پاس یہ معاملہ لے جانے دو. یہ سن کر رابل ڈر گیا اور مایوس ہو کر کہیں روپوش ہو گیا. اب ڈیڈی پریشان تھے کیونکہ اس وقت اس کا روپوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. وہ پولیس کو اطلاع کرنا چاہتے تھے. میں نے چونکہ امی کے کان میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی کہ رابل رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ڈیڈی کو پولیس کی کارروائی سے روکا اور کہا کہ ممکن ہے اس طرح ہماری بیٹی کی سلامتی پر آنچ آ جائے. ہمیں رقم دے دینی چاہیے. اگر رابل واقعی سچ کہہ رہا ہے تو یہ روپیہ کس کام کا، جبکہ اس کی خاطر ہماری بیٹی ہی جان سے چلی جائے. میں نے گاؤں سے امی کو فون کیا کہ آپ رقم دے دیں، میں محفوظ ہوں. رابل مجھے فون کرتا ہے. فی الحال اسے راضی کر لیں، پھر جب میں وہاں آ جاؤں تو اسے حساب کر لینا. ماں نے والد کو راضی کیا کہ بچی کو لوٹ آنے دو، بعد میں رابل سے نمٹ لینا. والد صاحب نے رقم رابل کی والدہ کو دے دی اور کہا کہ میری بیٹی کو 2 دن کے اندر اندر یہاں بلا لو، وہ جہاں بھی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کروں گا. میں اب بھی کارروائی کر سکتا ہوں مگر بیٹی کی خاطر مجبور ہوں. مجھے رابل نے گاؤں سے لا کر گھر چھوڑا اور خود رقم لے کر غائب ہو گیا. میں والدین کے گھر چلی گئی اور وہ میری محبت کے خواب اپنے دامن میں سمیٹ کر ملک سے باہر چلا گیا. ڈیڈی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں روک دیا کہ اب کیا حاصل تھا سوائے رسوائی کے. جب میری محبت، میرے خواب اور سہاگ ہی نہ رہا تو قانون کی مدد سے بھی میرا دل برباد خوشیوں سے دو چار نہیں ہو سکتا. ان کی اربوں کی عزت کورٹ کچہریوں میں اچھلتی. لوگ جو ان کو بہت معزز جانتے تھے کیسی باتیں بناتے کہ سیٹ نے کسی راہ چلتے لالچی کو اپنا داماد بنا لیا ہے. میرے مجبور کرنے پر ڈیڈی خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے. میرے ساس سسر بنگلہ بیچ کر ہمارے علاقے سے چلے گئے. وہ خود بھی بیٹے کی اس حرکت پر سخت ناراض اور غمزدہ تھے. ڈیڈی ان کو ذلیل کرتے بھی تو کیا ملتا سوائے لوگوں کی لعنت ملامت سہنے کے. انسان کو اپنی عزت کی خاطر کیا کچھ نہیں سہنا پڑتا. غلطی میری تھی، انہوں نے تو مجھے روکا تھا. پھر میری ضد کے آگے خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے اور میں ہوں کہ اب تک خون کے آنسو بہا رہی ہوں. اگر اللہ نے ڈیڈی کو دولت دی تھی وہ مجھے اتنی آزادی نہ دیتے تو بھلا تھا.